الرحیم۔ الرحیم۔ جی میرے خیال ہے آپ دوبارہ پڑھیے، ابھی ریکارڈنگ لگی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله من اعوذ باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس وقت عاد اور سمود، ان کے اوپر جو بجلی کڑکدار گری تھی اس کا ذکر پہلے کیا کہ بیٹا نیچے کریں گے تھوڑا سا، مجھے پتا چلے کہ بھی اس کے پیچھے کیا تھا۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا ہی کرنا تھا نا۔ جی بس ہو گیا۔ اچھا جی، اب قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے عاد اور سمود۔ اور عاد قوم جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ بڑی ہر لحاظ سے سویلائزیشن کے کو نظر رکھتے ہوئے اور قد اور جسامت، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت طاقتور قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ اوپر بیٹا کریں۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ پڑھنا ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رہے عاد، جی قوم عاد، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق یا بغیر حق کے، اور تکبر کر کے انہوں نے ایک بات کہی جو اللہ کو ناپسند تھی۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ سخت، شدید، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کون ہم سے طاقت کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے۔ یہ تکبر والی بات تھی، اللہ نے اس تکبر کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اولم یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلقہم، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان قوم عاد سے زیادہ سخت ہے قوت میں۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ قوم عاد کے بارے میں جو آگے آئے گا کہ علم ترک کیف فعل ربک بعاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور ان کی جو کاریگری تھی یا انہوں نے جو بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، جن پر وہ زوم رکھتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ تو آپ ہوا تھا کہ ارم ذات العماد، وہ ارم قبیلہ سے تھے، ذات العماد جو اونچے اونچے ستونوں والے تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد،
تو بلد اگر ملک کو کہیں گے تو ملکوں میں، اور اگر شہر کہیں گے تو کسی شہر میں ان جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تھی صورتحال۔ جی کیوں جی، میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ٹھیک سر جی۔ تو جب اس قسم کی چیز ہو کہ بھئی اس سے پہلے کوئی اس قسم کا نہ آیا ہو، تو ایک چیز فطری بن جاتی ہے کہ انسان تکبر، غرور، فخر، نخوت، اترانا اس کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ اترانا، یہ تکبر کرنا پسند نہیں تھا، اور یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم عالی شان عمارتیں بنا دیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، شہرت بھی ہو، لیکن اس کے بعد ہم کریں کیا اللہ کے سامنے؟ عاجزی۔ عاجزی۔ بالکل جی، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے خشیت۔ جی تو میرے ساتھ پڑھیں۔ صحیح۔ فَأَمَّا عَادٌ، اور تو رہے قوم عاد، تو رہے عاد، یا قوم عاد کہہ لیں تو وہ پتہ چل جائے گا۔ تو رہے قوم عاد یا عاد کے لوگ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ جی، فا کا ترجمہ بھی ساتھ کریں گے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، ناحق۔ بغیر حق کے۔ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے، بڑائی اس کے لیے ہے جو اس کی چادر ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں میں سے کوئی تکبر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو وقالو، اور انہوں نے کہا من اشد منا، اتنا کرتے ہیں، کون کون ہے ہم سے زیادہ کون ہے زیادہ سخت ہم سے، قوہ، طاقت کے لحاظ سے، جی قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہم سے کون زیادہ سخت ہے؟ کہیں مانا اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ سخت ہے طاقت کے لحاظ سے؟ جی کون ہے ہم سے زیادہ سخت قوت کے لحاظ سے؟ اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے اللہ پیدا وہ کیا، ذات ہے، خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں پیدا کیا، جی وہ ہے کہ جس نے انہیں پیدا کیا اور پیدا کر سکیں، یا ہے نہیں جی نہیں؟ تو بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جی، اور اس نے انہیں پیدا نہیں کیا، اس نے اور بھی بہت ساری بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اور ایک بڑی بلڈنگ یہ بنا دی کہ نیچے زمین، اوپر چھت، آسمان، اتنا بڑا ٹینٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یہ ان کی عمارتوں سے کہیں بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، جی وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے۔ جواب، اب وقانو بآیاتنا، ترجمہ، اور وہ تھے ہماری آیات کا یجحدون، انکار کرتے تھے، جی، جو تو وہ ہم نہیں، والے نہیں ہے یہاں، جاہدون نہیں ہے، میم نہیں ہے، تو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو جاہدہ بتایا تھا کہ جیم اور ہا اور دال ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی ہو اور پھر جانتے بوجھتے انکار کرنا، اس کے لیے یجحدون آتا ہے۔ اور وہ ہماری نشانیوں کا
انکار کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہا ہے اور مکہ کے ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ یہ عاد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے بیٹا اوپر کریں ذرا جی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا میں پہلے پڑھتا ہوں، اور اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے ذرا سیکھنے ہیں اپنی عربی ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو رو کا لفظ جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ سر کا مطلب ہوتا ہے اس کے اگر سواد کے نیچے زیر ہو مادہ ایک ہی ہے، تو یہ میں نے بتایا تھا کہ سر، اور سر کا مطلب ہوگا کہ انتہائی ٹھنڈی، سرہ کے لفظ آئے گا وہ والا، تو وہ اس میں آ جائے گا کسرہ کے ساتھ، سرہ آئے گا تو انتہائی ٹھنڈی بن جائے گا۔ اگر اس کے اوپر زبر آئے گی سرہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتہائی تیز، مبالغہ کے لیے آ گیا ہے سر سرا، ورنہ ایک ہی لفظ ہے سر را، تندو تیز۔ اب سر سرا اس کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، مبالغہ کے لیے، تو ترجمہ بنے گا تندو تیز ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں۔ کب بھیجی؟ فی ایام نحسات، نحس اپنی زبان کا لفظ جانتے ہیں، منحوس۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ منحوس سے نکلا ہے، جی بالکل منحوس۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ دن جو تھے 8 دن اور 7 راتیں، بھائی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، 7 دن اور 8 رات، 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوا تندو تیز چلتی رہی، اور سب جتنے بھی تھے ارم ذات العماد، وہ لمبے لمبے ستون اور کھیتیاں اور جو کچھ بھی سویلائزیشن انہوں نے بنائی ہوئی تھی سب ختم ہو گئی۔ اور یہ 8 دن اور 7 راتیں یہ نحسات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا تو ہم نے ان پر نحس دنوں میں یا منحوس دنوں میں تندو تیز ہوا بھیجی۔ ابھی مل کے کرتے ہیں۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں۔ والا عذاب الآخرت، اب وہ صیغہ ہے کمپیریٹیو ڈگری کا اور سپرلیٹو کا، وہ سپرلیٹو ہے یہاں۔ والا عذاب الآخرت، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اخزا، کیا ہوگا؟ انتہائی رسوا کرنے والا ہے جی، یا رسوا کن ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن۔ تو اب مل کے پڑھتے ہیں جی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر بھیجی، چونکہ ہماری زبان کے اندر بھی اور ویسے بھی عربی میں کے اندر بھی ریحن مؤنث ہی ہے، تو ہم نے ان پر بھیجی ریحن سرسرو، تیز ہوا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ ٹھیک ہے، منحوس دنوں میں ہم نے تندو تیز ہوا ان پر بھیجی۔ کیوں؟ لِنُذِيقَهُمْ،
تاکہ ہم انہیں تاکہ ہم چکھائیں انہیں چکھائیں چکھائیں تاکہ چکھائیں ہم انہیں چکھائیں عذاب الخزی، جی، رسوائی والا رسوائی کا عذاب۔ عذاب، جی، ایک ہے رسوائی دینے والا، یہ ہے رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا، اس دنیا دنیا کی کی زندگی میں، جی، کہہ لیں اس دنیا کی زندگی میں، ال کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہو گیا اور پوری قوم تہس نہس ہو گئی، اور کہا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا جو دنیا کے اندر ہوا، اب وہ آخرت کے اندر بھی آنی ہے جس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، تکبر کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، تو والا عذاب الآخرتی، اور اور یقیناً یقیناً آخرت آخرت کا کا عذاب اور عذاب یقیناً آخرت کا عذاب اخزا، زیادہ رسوا رسوا کن کرنے والا ہے، زیادہ رسوائی والا ہے یا زیادہ رسوا کن ہے، کون سا کرنا ہے؟ رسوائی والا کن رسوائی والا، زیادہ رسوائی والا ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہیں کیے اور جائیں وہ گے۔ مدد نہیں کی اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جی دو آیات ہیں بیٹا، آپ نے ایسا کرنا ہے ایک آیت پیچھے کریں اور پروفیسر صاحب ہمیں مستفید کریں، فَأَمَّا سَمُودٌ نیچے کرو بیٹا۔ رہے ہم، فَأَمَّا عَادٌ رہے عاد والے فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق نہ حق طور پر، وقالوا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم میں قوت کے اعتبار سے کون زیادہ سخت ہے، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ تعالی وہ ذات ہے خلقہم جس نے انہیں پیدا کیا، وہ قوت کی بات ہے ان سے سب سے بھی آیاتنا یجحدون اور انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، فارسلنا پس ہم نے بھیجی ری اور وہ علیہم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، جی جی وکانو بھی آیاتنا یجحدون اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، فارسلنا پس ہم نے بھیجی علیہم منحوس ایام میں تاکہ انہیں چکھا عذاب رسوائی کرنے والا رسوا کن عذاب فی آخرت اور اس اور ولا عذاب الآخرت اور ینصرون اور ان کی اللہ، مدد تو نہیں کی میں اس جائے کا گی۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں بیٹا، نیچے کریں اور بڑی احتیاط سے نیچے شروع سے کریں، جی، آواز کافی کٹ رہی تھی، اچھا جی، فَأَمَّا عَادٌ تو رہے قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو انہوں نے بغیر حق کے زمین میں تکبر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ سخت ہے قوت کے لحاظ سے، اولم یراؤ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلقہم بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ وہ ان سے زیادہ سخت ہے قوت کے لحاظ سے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اوپر کریں بیٹا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَاحِسَاتٍ تو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تند و تیز ہوا بھیجی، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں چکھائیں، والا عذاب الآخرت اخزا اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اور بیٹا اوپر کریں ذرا، اور اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب دوسری قوم، اور یہ اس وقت کے لیے بھی تحذیر ہے جی، انذار ہے، اور ہمارے لیے بھی، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں اختیار کی عبادت کرنے سے، شکر ادا کرنے سے، تو ان قوموں کی جو تاریخ ہے وہ دہرائی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور رہے جی قوم سمود کے لوگ، قوم سمود، جی قوم سمود یا قوم سمود کے لوگ، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، یا ہم نے انہیں ہدایت دی۔ اب آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی جا رہی ہے، اس کے لیے لفظ آیا ہے فَاسْتَحَبُّوا۔ اب اس کے اندر تو ہے پسند کیا، تو انہوں نے پسند کیا کس کو؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، عما کو کیا کہیں گے؟ عمیون، نبینا اندھا، نابینا پن، نبینا، اندھا، تو اس نے نابینے، تو انہوں نے نابینے پن کو پسند کیا، علل ہدا، ہدایت پر۔ اب بنے گا انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ ترجیح اس کو دیتے ہیں جو پسند ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی تو فاستحبو کا معنی ترجیح کرنا ہے، یا انہوں نے پسند کیا نابینے پن کو ہدایت کے بدلے میں، یہ کرنا ہے۔ پسند ترجیح ٹھیک پسند ٹھیک ہے جی، تو فاستحبو، تو انہوں نے پسند کیا عما، نابینا پن کو۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا، یہ ہے اصل چیز، لیکن انہوں نے بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ نابینا پن ہے۔ اور ہدا کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لینا۔ تو ترجمہ بنے گا، تو انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تین لفظ ہیں، تھوڑا مشکل بنے گا، اس لیے صاعقۃ العذاب یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور عذاب الہون یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے۔ تو ترجمہ بنے گا، ہون سے کریں گے کہ رسوا کرنے والے کڑکدار بجلی کے عذاب نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی رسوا کرنے والے، میں بتاتا ہوں ابھی۔ فَأَخَذَتْهُمْ، تو انہیں پکڑ لیا، اخذت ہے پکڑ تو لیا، مؤنث ہے، وہ ہے صاعقۃ العذاب، کیا ہوگا؟ کڑکدار بجلی عذاب کی، والے عذاب نے۔ جی ٹھیک ہے، کڑکدار بجلی کے عذاب نے، اور وہ عذاب کیسا تھا؟ الحون، رسوا کرنے والا۔ تو ترجمہ بنے گا، تو انہیں رسوا کرنے والے کڑکدار عذاب بجلی کی، کے، جی میری طرح بات سن لیں، کڑکدار بجلی کے عذاب نے پکڑ لیا، بما کانو یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے، یہ کمانا ہے۔ تو آپ مل کے پڑھتے ہیں جی۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور رہے قوم اور سمود رہے کے قوم سمود، جی، اور رہے قوم سمود کہیں گے تو وہ قوم چونکہ ایک ہوتی ہے تو پھر رہے نہیں آئے گا، تو پھر ایک بنے گا اور رہی قوم سمود، ورنہ پھر آپ کو لگانا پڑے گا رہے قوم سمود، تو پھر لوگ لگانا پڑے گا، کیوں جی؟ جی تو پھر لوگ لگا لیں جی۔ تو ترجمہ جی کیا بنے گا؟ رہے وَأَمَّا سَمُودُ، رہے قوم سمود کے لوگ،
اور رہے قوم سمود کے لوگ قوم فہدیناہم، تو ہم نے انہیں ہدایت دی، ہم نے انہیں تو ہدایت ہم نے انہیں ہدایت دی، ٹھیک ہے، جی مطلب ہے کہ دی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہدایت بھیجی، اب ان کا اختیار تھا کہ بھئی وہ اس کو لیتے یا نہ لیتے، لیکن اس جگہ پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ تو فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کی، یہ کہہ لیں تو اگلا جملہ جو ہے وہ اس کا مطلب نمایاں ہو جائے گا جی، جی جی ورنہ یہ ہے کہ فہدیناہم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی ان کو ہدایت آ گئی، کیوں جی، جی جی تو میں ہم نے ان کی رہنمائی کی، فہدیناہم، ہاں ہم نے ان کی، آپ ترجمہ کریں، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، تو ہم نے تو ہم نے انہیں ان کی ہدایت دی، رہنمائی کی، جی ہدایت دی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کو ہدایت یافتہ ہیں، کیوں پہ ڈاکٹر صاحب، پھر ہم اگر جی ایسے کہیں ورنہ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو انہیں ہدایت دی، مگر انہوں نے نابینا پن کو ہدایت کی نسبت نہیں آگے پسند کیا۔ فا آ رہا ہے تو کے بعد جی اختیار ہے، جی تو میرا جی، خیال ہے زیادہ بہتر یہی ہے، ہاں جی، تو ہم تو نے بھی ہو جائے ان گا۔ کی رہنمائی کی، فاستحب العمى علی الہدی، تو انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر، اب کریں ترجمہ کریں، پسند کیا، پسند کیا یہ ہدایت پر پسند کیا، اب جو جملہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نابینا پن کو ہدایت پر ترجیح دی، جی، جی جی، یہ بھی تو ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر پسند کیا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ اس کے ترجمہ ہو سکتا ہے، اگر یہ اچھا ہے تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پسند جی، کیا، پسند کیا، تو پھر دوبارہ کر رہے ہیں، وَأَمَّا الثَّمُودُ، اور اور رہے رہے قوم اور سمود کے رہے لوگ، قوم رہے سمود کے قوم لوگ، سمود کے لوگ فہدیناہم، تو تو ہم ہم نے تو نے ہم ان نے کی ان کی رہنمائی کی، رہنمائی کی، ان تو کی ہم نے ان رہنمائی کی کی، رہنمائی کی، فاستحب العمى علی الہدی، تو انہوں نے انہوں نے تو نبینا انہوں نے پن نابینا کو پن کو نبینے ہدایت پن پسند کو کیا، ہدایت پر ہدایت پر ترجیح ترجیح، دی، جی جی نہیں پر ابھی آپ نے پسند کہا نا، تو پھر میں نے پسند کیا، اسی کو، تو انہوں جی، نے ٹھیک ہے، پسند تو نبینا کی، انہوں پن نے کو نابینا پن کو ہدایت پر پسند کیا، پسند کیا، پسند جی، کیا، آگے جی جی، ٹھیک ہے جی، فَأَخَذَتْهُمْ، تو تو انہیں پکڑ لیا، انہیں پکڑ لیا، انہیں تو پکڑ انہیں لیا، پکڑ لیا، اب تین الفاظ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، صَاعِقَةُ العذاب الہون، ترجمہ، کڑک رسو دار رسوا کڑک دار کرنے بجلی والے کڑک دار کڑکدار عذاب نے، بجلی کے دار جی، بجلی عذاب سے، نے، رسوا کرنے والے کڑکدار بجلی کے عذاب نے، صاعقہ کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک تو بجلی ہے اور جو وہ کڑکتی ہے، تو وہ کڑکدار اتنی سخت ہوتی ہے کہ بھی انسان کے وہ ڈیسیبل ہوتا ہے نا اپنا اس کا سننے کا پیمانہ، جی سر، جی جی سر، جی، تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو آدمی مر گیا، تو یہ ہے بجلی کی کڑک کے عذاب، یہ کہ عذاب رسوا کرنے والے عذاب نے، تو پکڑ لیا، بجلی کی کڑک کے رسوا کرنے والے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، کہیں ذرا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو تو انہیں رسوا انہیں کرنے رسوا والے کرنے والے کڑکدار بجلی کڑکدار کے عذاب بجلی نے کے پکڑ لیا، عذاب نے پکڑ لیا۔ جی اب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی کہیں گے، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں رسوا کرنے والے کڑکدار بجلی کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جی ٹھیک ہے جی، سارے اس پر متفق ہیں، جی جی کیوں؟ جی، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی اس وجہ سے وجہ سے جو جو وہ وہ اس کماتے وجہ تھے، سے جو جی وہ کماتے تھے، جی، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، یا اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے، آگے جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہیں گے، اب اس کے اندر
وہ جو تھے اللہ کے ناشکرے بندے، تکبر کرنے والے، وہ بھی تھے، مطلب کفار، اور مومن بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، خواہ آگے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ترجمہ دی وَنَجَّيْنَا، اور ہم اور نے اور ہم نے نجات دی نجات دی اور ان ہم نے لوگوں کو نجات دی الَّذِينَ آمَنُوا، ان ان لوگوں ان کو لوگوں کو ایمان جو لائے۔ ایمان لائے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اور اختیار وہ کرتے تقوی تھے۔ اختیار کرتے تھے۔ یہ ہے جناب کہ ایمان اور اس کے ساتھ تقوی ان کے لیے نجات۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی وَأَمَّا ثمود، اور رہے قوم سمود کے لوگ، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر پسند کیا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں رسوا کرنے والے کڑک دار بجلی کے عذاب نے پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ونجینا الذین آمنوا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ بیٹا آپ تھوڑا اوپر کریں، جی بس ٹھیک ہے، ہاں جی اتنا ہی پڑھ پائیں گے۔ اب جی اس کے اندر لفظ آ رہا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ، مجہول جملہ ہے۔ شارو وہ ہاں جس جی دن اکٹھا کیا جائے۔ جی، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں بتایا تھا کہ جملہ اگر فعلیہ ہو، فعل سے، تو وہ آگے دیکھتے ہیں کہ اعداء اللہ، اللہ کے اللہ کے دشمن، عدو کی جمع اعداء ہے، اللہ کے دشمن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے دوست، اور اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے کیا ہوئے؟ اللہ کے دشمن دشمن۔ دشمن۔ اچھا، یوں شعر ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ ترجمے دیکھیں گے تو تقریباً 50% لوگوں نے یوزعون کا ترجمہ نہیں کیا، وہ یو شعروں کے اندر ضم کر دیا ہے، تو ہم اس کو الگ کرنے لگے ہیں ذرا، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے، دو ساتھیوں نے کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوزعو کے معنی کیا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور اس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الی النار، آگ کی آگ طرف۔ کی طرف۔ آگ کی طرف۔ آگے لفظ آ رہا ہے فہم یوزعون، اب یزعو اور یوزعو یہ دیکھنا ہے۔ یوزعون، آپ بتائیے کہ یہ معروف جملہ ہے، ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ مجہول ہے، پیسو ہے جی، مجہول ہے، مجہول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی جی۔ تو وضع یوزعو کا مطلب کافی سارے ہیں۔ ایک تو وضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہوں ان کو ایک جگہ پہ روک دینا، ایک معنی یہ ہے۔ تو جب جو اگلے والے ہیں ان کو روک دیا جائے کہ پچھلے لوگ بھی جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی آ جائیں، تو اس کے معنی جو زیادہ لوگوں نے کیا ہے کہ جمع کیے جائیں گے، تو وہ یو شارو کا مطلب بھی ہے اکٹھا کیے جائیں گے۔ تو وہ لفظ اور یہ لفظ مل کے وہ ترجمہ ایک ہی ہوا کہ وہ جمع کیے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا معنی مجھے سن رہے ہیں ساتھی؟ جی سر۔ جی 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 سر جی، جی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جتنی قسموں کے لوگ ہیں گروہ کو اتنے بنا دیے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ حقوق العباد پورے نہ کرنے والے ہیں۔ جی میں جی ویسے بتا رہا ہوں، جی تو یہ ہے، اور گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔
यूज़ाऊन। جی अच्छा, फिर है आ, आपने अंदर एतमाद, वो मतलब है वो एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा, प्रोफेसर मेरी मदद कीजिएगा, औज़िअनी, क्या है वो? बचा, बचा के माने में भी आता है। इस जगह पे आएगा कि और उनकी गिरोह बंदी कर दी جی जाएगी, جی ये جی कर लें, تو ان کی گروہ और بندی کر دی उनकी गिरोह बंदी कर दी जाएगी। वक्त कम है तो मेरे साथ करें, वयौम اور युहशरु, اور جس جی دن دن وہ اکٹھا کیا جائے گا اکٹھے کیے جس کیا جائیں دن گے. اکٹھا کیا جائے گا، اصل میں تو حشر کا مطلب ہے اٹھانا اور پھر اکٹھا کرنا، تو جس دن اکٹھا کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے اللہ دشمنوں کے کو، دشمنوں کو الناری، آگ آگ کی کی آگ طرف. کی طرف آگ کی طرف اکٹھے ہو گئے، فہم یوزعون، تو ان کی جی، گروہ بندی کر بندی دی کی جائے گی. جائے گی. اور ان کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، اسی کو ہم نے کہا، اور ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، تو گروہ بندی پہ ساتھ جی اتفاق کر رہے ہیں، جی سر جی. جی جی، اور ورنہ ترجمہ اکثر دیکھیں گے تو یہ آگا اور انہیں جمع کیا جائے گا، جمع کیا جم جائے. اور انہیں جمع کیا جائے گا، تو اب اس کا دوسرا ترجمہ جو بہتر ہے، پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یوزاؤن پہلے آ چکا ہے، اور ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، جی ہاں تک کیا. اب یہ گروہ بندی کر کے یہ لوگ آگ میں جائیں گے نہیں، بہانے بنائیں گے. وہ کیا بہانے بنائیں گے اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا، وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو ڈاکٹر داؤد صاحب آپ ذرا جی شروع سے یہاں تک بیٹے ہمیں نیچے پڑھا کر دیں. دیں. بس ٹھیک. جی بس بیٹا، اور ساتھ ساتھ اوپر جی کرتے جائیے گا جی بیٹا. جی. فَأَمَّا عَادٌ، تو رہے قوم عاد کے لوگ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو انہوں نے زمین، من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا کہ ان سے طاقت کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے. اولم جرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا اور عَلَيْهِمْ بیٹا اوپر کر رِيحًا دیں. جی 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 سر، مائک پڑھا میں نے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں اس دنیا کی زندگی میں رسوائی والا عذاب چکھائیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے قوم سمود کے لوگ، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے نابینا پن کو ہدایت پر پسند کیا. فَأَخَذَتْهُمْ